رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو والد محترم نے نکاح کر دیے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کے گھر تشریف لائے آپ کے والد محترم، آپ گھر پہ موجود نہیں تھے تو بیوی سے پوچھا تیرا شوہر تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تیرا شوہر تیرے ساتھ؟ کہنے لگی بس جب سے میں آئی ہوں رات کو نفل میں گزار دیتا ہے، دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، یہ سلوک ہے میرے ساتھ۔ جب سے میں اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہوں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے گھر، تو رات کس طرح گزار دیتے ہیں؟ وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو فجر وہیں ہو جاتی، اور جیسے ہی صبح صادق کا ٹائم قریب ہوتا ہے سحری کھا کے دن سارا روزے میں، بس میری یہ زندگی گزر گئی۔ تو آپ کے والد آپ کو تلاش کر کے آپ سے ناراض ہوئے، کہا کہ یہ کون سا اسلام ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ اسلام نے بیوی کے کوئی حقوق نہیں رکھے، تو نے اس میں معطل کی طرح اس بیچاری کو رکھا ہوا ہے، رات تیری نوافل میں گزر جاتی ہے، دن تیرا روزے میں گزر جاتا ہے، کیا شریعت میں بیوی کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا حکم ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بڑا ریاضات و مجاہدات میں پکا ارادہ رکھتا تھا، بڑا قوی تھا میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ ڈانٹ دیا تو کیا، میں نے وہی تسلسل رکھا، رات کو نفل اور دن کو روزہ، رات کو نفل، اور حتیٰ کہ بات تاجدار مدینہ کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچ گئی کہ آپ کے صحابی ہیں جب سے شادی ہوئی ہے رات نفل میں گزار دیتے ہیں اور دن روزے میں، بیوی کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے، بیوی کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، کوئی بات چیت ہی نہیں ہے۔ بس یہ کہتے ہیں جب سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں بات پہنچی نا تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے لو، یہ اس نے کون سا نیا طریقہ اسلام نے رائج کر دیا ہے، ہماری شریعت میں ایسے طریقے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی بلا کے لاؤ۔ آ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کا انداز ہے، جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص آئے نا، یہ نہیں کہ اگر ڈانٹنا شروع کر دی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اور میں سو بھی جاتا ہوں۔ یہاں سے سرکار نے طریقہ سمجھانے کا رکھا، اے میرے غلام میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو سو بھی جاتا ہوں، اور فرمایا اے میرے غلام میں روزہ بھی رکھتا ہوں نفلی اور میں ناغہ بھی کر لیتا ہوں، میں ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھتا، میں ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھتا۔ تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہاں اگر تیرا یہ دل کرتا ہے کہ تو پورا مہینہ روزے کے ساتھ ہی گزارے، پورا مہینہ روزے کے ساتھ ہی گزارے تو علاج میں بتا دیتا ہوں، علاج ہے پورے مہینے کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور بیوی کے حقوق بھی ادا ہوتے رہیں گے، بس مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر۔ کیا فرمایا؟ مہینے میں اگر تیرا یہ ارادہ ہے کہ پورے مہینے کے روزے کا مجھے ہر مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے تو کتنے روزے رکھ لیا کر، اور کم از کم 1 کے بدلے میں۔ اسی لیے تو پہلے وہ حدیث آپ کو پیش کی تھی، کم از کم 1 کے بدلے میں رب 10 کا اجر تو دیتا ہی ہے نا۔ میرے آقا نے فرمایا مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کا ہی ہو سکتا ہے، 31 کا چاند کے اعتبار سے مہینہ نہیں ہوگا۔ فرمایا تو 3 روزے رکھ لے، سمجھ پورا مہینہ روزوں میں گزار دیں، لیکن یہ نفلی روزے کی بات ہے، سمجھ تو آ گئی۔ مسلمان کیونکہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں نا، کہیں جی خود تو حدیث سنائی تھی رمضان میں 3 رکھیں گے پورے مہینے کے روزے ہوگے، ایسے نہیں ہوتا، یہ نفلی روزوں کی بات۔ جہاں اجازت ہے وہاں بالکل ٹھیک ہے، میرے آقا کریم خود اجازت فرما رہے، فرمایا اگر تو اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سرکار نے جب فرمایا نا ہر مہینے میں 3، کہنے لگا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، عرض کرنے لگا، میرے آقا کریم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تو جناب داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لے، اگر تو 3 سے زیادہ کا خواہش مند ہے تو جناب داؤد علیہ السلام آپ 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 1 دن آپ افطار فرما لیا کرتے تھے، فرمایا تو بھی ایسے ہی کر، پھر 1 دن روزہ رکھ 1 دن ناغہ کر لے، 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن ناغہ کر لے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کتنے دنوں میں ختم کرتے ہو؟ کہا جو گیا ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں۔
عرض کی یا رسول اللہ بس 2 دن 2 راتوں میں ہر 2 دن 2 راتوں کے بعد میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی ریاضت و مجاہدات دیکھیں، ہر 2 دن 2 راتوں میں میرا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 15 دن میں نہیں ختم کیا جا سکتا؟ دیکھو اس کو کہاں سے کہاں تک میرے آقا نے پہنچایا، صرف اس لیے یہ نوافل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نوافل شریعت میں اس انداز سے اپنانا کہ بیوی عضو معطل کی طرح رہ جائے، میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوچا ہے آپ نے؟ نفلی عبادت کی وجہ سے بیوی کو عضو معطل کر کے رکھنے کی اجازت نہیں اسلام میں، تو ادھر ادھر منہ مار کے بیوی کو عضو معطل بنا کے رکھنے کی اجازت ہوگی؟ یا اس کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے اس کو عضو معطل کی طرح رکھنا بیکار، کوئی اس کے حقوق نہیں پورے کرنے۔ جب قرآن پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، روزہ رکھ کے بیوی کو یوں رکھنے پہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں، تو جو کسی بات پہ بیوی کو سزا دینے کے لیے اس انداز میں رکھے گا، اس مرد سے رب رسول ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ظلم ہماری ماں بہنوں پہ کیا جاتا ہے۔ حوا کی بیٹی پہ جتنے ظلم اس زمانے میں ہیں شاید زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ جن ظلموں کو میرے آقا نے حوا کی بیٹی سے دور کیا تھا، بس چند 100 سال گزرے وہی ظلم دوبارہ لوٹ آئے۔ حالانکہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے، ظلم کرنے والا بھی مسلمان ہے، ظلم کرنے والا بھی خدا کا خوف کیا جائے، اللہ کریم کے کلمے کی وجہ سے ہمارے لیے حلال ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام میں گنجائش، ورنہ پھر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا 15 دن میں نہیں ختم ہو سکتا۔ عرض کی میں ذرا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اگر اجازت ہو تو، اگر اجازت ہو تو۔ میرے آقا نے فرمایا چلو 7 دنوں میں ختم کر لیا کر، چلو قرآن پاک کو 7 دنوں میں ختم کر لیا کر۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک بڑی تاریخی بات ہے، تاریخی کلمات ہے۔ ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جذبے بس اوقات پھر سست بھی پڑ جاتے ہیں۔ ابھی تو ہر روز ہی ساری رات نوافل میں، پورا دن روزے میں، یہ چند عرصے کے بعد یہ تیرا جذبہ سست پڑ جائے گا۔ پھر میرے آقا نے تاریخی جملہ بولا، فرمایا سن لے تو بھی اور پوری امت بھی، جس نے عبادات کے معاملات میں میری سنت کو پا لیا تحقیق و ہدایت یافتہ ہو گئے، اور جس نے میری سنت کے خلاف اپنے جذبات پہ عمل کیا وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں جا سکے۔ اور میرے آقا کی سیرت و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو اس میں معطل کے طرح رکھتے ہوں، ایسی بات کہیں بھی نظر۔ آپ رات کو کئی بار اٹھ کے نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، کئی بار نفل پڑھ کے پھر آرام فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لے عبداللہ تو بھی اور پوری امت بھی، ہدایت پہ وہی ہوگا جو میرے طریقے کے مطابق چلے گا، جو میرے طریقے کے مطابق چلے گا۔